اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها فضد الظاهر الخفي وضد النص المشكل وضد المفسر المجمل وضد المحكم المتشابه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر ظہور کی 4 قسمیں گزر گئی ہیں: ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ اب ان کے مقابلے میں خفا کی 4 قسمیں ہیں، ان کا بیان شروع ہے، ان کا توجہ کریں جو علماء کرام۔ تو وہ یہ ہے کہ ظاہر کی ضد ہے خفی، ظاہر کی اور نص کی ضد ہے مشکل اور مفسر کی ضد ہے مجمل اور محکم کی ضد ہے۔ جتنا ادھر ظہور بڑھتا جاتا ہے نا، ادھر اتنا خفا بڑھتا جاتا ہے۔ جتنا ان 4 قسموں میں بڑھا ہے نا کہ نہیں، بظاہر وہ ہے جو کلام سے سمجھ آ گیا، نص وہ ہے جو ظاہر بھی ہو اور اس کے لیے کلام چلائے گی بھی، مفسر وہ ہے جو متکلم کی طرف سے، اور جتھے کوئی اور اعتمال ہی کو نہیں گا۔ اسی طرح ادھر خفا بڑھتا جاتا ہے، خفی میں خفا کم ہے، خفی میں اور مشکل میں اس سے، اور مجمل میں اور متشابہ میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ سمجھ گئے؟ اور ذرا کوشش فرمایا جائے سمجھنے یار، مہربانی جی۔ ان کا معنی کرتے پتر نال نال حاشیہ پڑھنا، پھر کوئی تفصیل تک گھما رہی ہے نا، اور کن معنی کو پھر ان 4 کے لیے کیڑے 4؟ ظہور کے 4، دوسرے 4 ہیں جو کہ مقابل ہیں ہاں ان پہلے 4 کے۔ سنیں منع کرو نسدہ۔ پھر ان 4 کے لیے دوسرے 4 ہیں جو مقابل ہیں ان پہلے 4 کے لیے۔ دوسرے 4 ہیں جو مقابل ہیں ان 4 کے۔ موشی اندر ساڑھی بھی سن لو تو انہوں تھوڑی جی منطق بھی سمجھا دیو جی۔ فرماندے نے پتر جی تقابل 4 قسم پر ہے، تقابل 4 قسم پر ہے، اور منطق نہیں ہے مسئلہ، تقابل 4 قسم پر ہے۔ کیے 4 قسم پر ہے، 4 قسم پر ہے۔ اول تقابل المتناقضین، تقابل متناقضین وہ ہوتے ہیں مولوی جی کہ نہ جمع ہو سکن تے نہ اٹھ سکن، نہ جمع ہو سکن نہ اٹھ سکن، خام خواہ ایک ہے تے دوسرا نہیں، دوسرا ہے تے پہلا نہیں۔ انہوں کیا دے تقابل متناقضین، جیسے انسان دے لا انسان، پوری کائنات بند ہے انسان دے لا انسان دے وچ کہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کائنات نہیں، اللہ تعالیٰ کائنات دا خالق بھلا ہو جائے۔ سمجھے نا جی؟ اے میں نے آج تک راز نہیں سمجھ آیا نا کونے دا، ہے جی نبی دی ایڈی شان بیان کرتے نے، اللہ نال ملا دیندے نے، او مرنی دیو پہلے اللہ دسو تو صحیح بھی اے اللہ دی حد دے تے تو سائے تھے سرکار نو نال لیا کے بہا دیتا ہے۔ اللہ نے تو کی منے ہیں بھئی، عجیب کر لے یار، عقل دی پھیر ہے نا، اللہ دی تسی کسے صفت دی حد نہیں بیان کر سکتے جی۔
مثلا ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸਨ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪ ਹਸੀਨ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 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 ਹਸੀਨ ਨੇ। ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਲੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਸੀਨ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਸੀਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਖਾਂ ਜੀ। مثلا ایک بندہ کہتا ہے آدم علیہ السلام تو کام شروع ہوتا کہ نبی آخر الزمان کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اس سے بھی زیادہ، 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 ہن تک بندے مسلسل لگے ہوندے یہ جملہ بول دے ہوندے کیڑے اس سے زیادہ تے قیامت تک جملہ لگا جاندا۔ آخری بندہ جدو بولدا ارباں واری بولیا جا اس سے بھی زیادہ، پھر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے وہ فتویٰ ہے کہ جی میں سوئی دا نکا سمندر چ پاؤ تو اس پانی نو نسبت ہے، لیکن اللہ دے علم نال اینی بھی نسبت نہیں جی۔ آدم علیہ السلام میں یہ گل دس رہا ہوں، کوکو ستی قوم، آدم علیہ السلام تو بندہ شروع ہوندا، آقا حضور جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، دوجا کہندے اس تو بھی زیادہ کر سکتے ہیں، اس تو بھی زیادہ، اس تو بھی زیادہ، اس تو بھی زیادہ، ہن تک قیامت تک لگا جائے جملہ کیڑا اس تو بھی زیادہ۔ لیکن آخری بندہ چلو قیامت نو بولنا سی نا، جنی واری بھی اس تو زیادہ آخنا سی، اللہ کے اختیار کے مقابلے میں یہ بالکل کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی سمجھا رہے مولوی جی کون نہیں، اس تو بڑی حد کون نہیں ہو سکتی کہ ایک بندہ آدم علیہ السلام تو بولنا شروع کرے تے مسلسل وہ مر جائے، پتر شروع کرے، وہ مر جائے، اگلا پتر شروع کرے، اس تو زیادہ، اس تو زیادہ، اس تو زیادہ، اس تو زیادہ، آخری بندے دے آخری جملے تک بھی جنی واری بھی بنے، سمجھے پہ؟ یعنی یہ تو بندہ دنیا میں کہہ سکتا ہے نا کہ یار تو جڑی انہاں دی شان بیان کی تو تینوں ساڈے پنڈ دے چودھری دے برابر کر دیتا ہے، کیونکہ چودھری نو سی جاننے ہاں، بندی 100 مربع زمین ہے، مثال طور تے 200 مجھاں نے، اس آکھے جی ایک پیو دی نہیں ہو ہی نہیں سکدیاں تے اینیاں سارا کچھ ہے، تو دوجے بندے آکھے جی فلانے بندے کول بھی نہیں، اس آکھے چل ساڈے چودھری دے برابر تو ہو ہی کو نہیں سکدا نہیں۔ یہ تھوڑے بھی پتہ ہے بھی اللہ تعالیٰ دا احاطے وچ آ نہیں سکدا، مرنے ہوئے آخنا کہ اللہ کے برابر ہو گیا، نہیں یار تن گل نہیں سمجھ آندی بھی ہے ہو سویرے کرا چوکھا لگ گیا پریشان بیٹھے ہو یار کمال ہے بھی گل تینوں سمجھا رہے ہیں بھی اللہ دے برابر کہنے واسطے پہلے اللہ دا احاطہ ضروری ہے، پھر اس تو بعد تسی کہہ سکتے ہو کہ تے جدو اللہ تعالیٰ محیط محاط ہے ہی نہیں ہے تے مرنے ہوا جملہ کڈا عجیب ہے کہ تم نے یہ جو کہا ہے تم نے اللہ کے برابر کر دیا، کمال ہے یار۔ اب کہنے پہ او گوٹھ والے ہو سمجھ آتی پہ کوئی نہیں، میری گل سمجھائی میں۔ چلو جی اچھا جی دھیان کروے تو یہ تقابل کس کا؟ متناقضین کا، انسان اور لا انسان میں ساری کائنات بند ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہے یا انسان ہے تو یا جڑے سارے تو گئے انسان، اس تو سوا عرش کرسی جنات زمین معدنیات سارے کی نے دسے نہیں بھی قانون ہے، شے اور شے کی نقیض میں ساری کائنات بند ہوتی ہے، شے اور شے کی نقیض میں ساری کتاب لا کتاب وچ کون الوا تے لا الوے وچ ساری کائنات بند۔ اچھا جی دوسری قسم ہے تقابل ضدین کا، کن کا؟ تقابل ضدین کا۔ مولوی جی یہ متناقضین تے ضدین دا فرق سمجھا جی۔ تقابل ضدین کا، ضدین یہ ہوتے ہیں کہ جمع جائز نہیں رفع جائز ہے، جمع جائز نہیں رفع جائز ہے، جمع جائز نہیں رفع جائز ہے، رفع جائز ہے کہ دو ایسے وہ دو امر ہوتے ہیں وجودی، ان کا اجتماع ایک محل میں منع ہوتا ہے، رفع جائز ہے۔ جیسے چٹا رنگ تے کالا رنگ اکٹھے نہیں ہو سکتی، اٹھ سکتے نے، شے ہوے نہ چٹی ہوے نہ کالی ہوے اور ہتھی ہو جائے، آ ٹوپی پائی مولوی نے شے نہیں ہے یہ چٹی ہے کالی ہے اور رنگ ہے جی، او کالی ہے نہ پائی ٹوپی ویکھو چت متری جی اے گل جی۔ تو لہذا ضدین یہ ہے
کہ جن دو چیزوں کا مولوی جی جمع بھی جائز نہ ہو رفع بھی جائز نہ ہو وہ بن گئی ضدین، کیا نا وہ بن گئی ہیں نقیضین متناقضین، اور جمع جائز نہ ہو رفع جائز ہو یہ ہوتی ہیں ضدین ہوتی ہیں۔ اچھا جی، تیسرا ہے تقابل متضاعفین کا۔ تقابل یہ جو ایک دوسرے کی نسبت سے نسبتیں حاصل ہوتی ہیں تو وہ کٹھی وہ اس ایک جہت سے وہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک جہت سے نہیں ہو سکتی۔ یہ تقابل متضاعفین ہے مولوی طیب بلا بھی جس ٹائم چپ کرنے کتابیں تھلے سر کر دینا ہے میں تائیں کتابیں چکرلے پاس رکھتا ہوں جی۔ تقابل متضاعفین کا جیسے اب اور ابن کی اب اور ابن لے اب جن دی نظروں اب ان دی نظروں ابن نہیں ہو سکتا، کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ابن اپنے ابے دی نظروں ہے، جی پتر دی نظروں صرف اب ہے، جی ایویں ابن ابے دی نظروں ابن ہے، اپنے اپنے ابے دی نظروں اب نہیں ہو سکتا۔ سمجھے ہو کہ یہ جو متضاعفین ہوتے ہیں جو نسبتیں حاصل ہوتی ہیں تو وہ جو نسبت حاصل ہے اسی جہت سے دوسری نسبت حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی اس کو جو نسبت ہے اس کی جہت سے اسی جہت سے اس کو نسبت ہو اس کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ بیٹا ہے اس کا اور یہ باپ ہے تو اب اس باپ کو اس کے ساتھ باپ ہونے کی تو نسبت ہے، بیٹے ہونے کی نسبت نہیں ہے، اور ابن کو اب کے ساتھ ابن ہونے کی تو نسبت ہے، اب ہونے کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ یہ متضاعفین جتنے بھی ہوتے ہیں اور بھی جتنے نسبتیں دیکھ لیں مثلا استاد شاگرد ہیں کیا استاد سے گر تسی کہو جی بھئی ایک بندے نے کتاباں دو بندے کتاباں ادیاں پڑھیاں ادیاں رہندیاں نے، ایک نے ادیاں پڑھیاں ہور دوجے نے ادیاں اور وہ نے ادیاں اندر کول پڑھیاں انہیں اندر کول پڑھیاں، یہ دونوں استاد بھی تے شاگرد بھی، لیکن مولوی جی جس جہت سے وہ ایک استاد ہے دوسرا اس جہت سے اور جہت سے، سمجھے جی گل جی ایشا بس ڈنگراں وچ بکری جس پٹورے دی ماں ہے ان دی تی نہیں ہو سکتی، وہ تی کسی اور بکرے دی ہے کہ کوئی نہیں، یہ پٹھورا ان دا بیٹا ہے ان دا پتر ہے یہ ان دا ابا نہیں ہو سکتا۔ چلو جی کنے ہو گئے؟ چوتھا ہے تقابل ملکہ والعدم۔ تقابل ملکہ میں نہیں وجود، عدم میں نہیں لیکن ہو سکتا ہے، جیسے حرکت اور سکون، جیسے حرکت اور سکون، سکون حرکت ہے وجود، سکون ہے عدم، لیکن سکون سے مراد ہے وہ سکون جو عارضی ہے جس میں حرکت ہو سکتی ہے، سمجھی جی؟ اے دیکھو میرے لوگ پہ ہو اے بھی ہاتھ یہ بھی ہاتھ نظر آ رہے ہیں، ایتھے کی ہے ایتھے کی ہے، یہ دونوں کٹھے نہیں ہو سکتے لیکن ان دے وچ ہمت ہے کہ بھی انج کر سکتا ہے، سمجھے پہ ہو؟ یہ عدم والملکہ تے تقابل کنی قسم ہے؟ کیڑا؟ متناقضین، متناقضین، ضدین، متعارفین، ملک اور عدم۔ اگاں ٹرو جی پس ضد ظاہر کی پس ضد ظاہر کی خفی ہے، کون ہے؟ خفی ہے۔ او دیکھو تو نظر آ رہے ہیں ویسے تو کوئی تعریفاں آ رہی ہیں اور جڑا تو فائدہ ہوتا جی حاصل کرو، یعنی خفی نام ہے لکل کلام، ہر ایسی کلام کا کہ نہ سمجھی جائے اس سے مراد کسی عارضے کی وجہ سے جو عارض آ گیا محل کو، نہ کہ نفس سیگا کی وجہ سے۔ وہ تعریف اگے آ رہی ہے، سیگے وچ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ہور عارضہ ہوتے چڑھ گیا ہے، اس واسطے اتھے ہوں تھوڑا جا ٹل لانا پینا عبدالعزیز نے میں باہر جانا تو کیویں نکلا کے بچا کے دیے۔ بائیں طور کے کلام کا سیگا مولوی جی ظاہر المراد ہے، نظر کرتے ہوئے اپنے موضوع لغوی کی طرف، سنیا جی، لیکن ہو گیا ہے خفی عارض کی وجہ سے
बाईं तौर के मुख्तस हो गया दूसरे नाम के साथ। किसके साथ? दूसरे नाम के साथ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੈ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਉਸਤਾਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੈਂ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਉਕਾੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਮਾਮਤ ਖਿਦਾਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਲਕਬ ਰਖਾ ਲਵੇ ਹਜ਼ਾਰਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਕਾੜੇ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕਾ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਉਹਦੇ ਭੇਜਤਾ, ਉਕਾੜਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। चलो जी, समझ आ रही है भाई। इस वजह से तो ये जो दूसरा नाम उसका हुआ ना मौलवी जी, वो या तो असल पर ज्यादती हो गई है या असल में नुकसान हो गया है। जैसा कि आगे तर्रार और नब्बाश का जिक्र आ रहा है भाई जी, आशिया बनाया था कि उधर गल थोड़ी सौखी हो जाए जी। आगे चलो जी। और जिद नस की मुश्किल है, और देखो मुश्किल, जैसा कि खिफा किसका, खिफा उसका 2 मरतबा है, इसलिए कि वो दाखिल हो गया है अपने हम अशकाल जमा शक्ल, अपने हम शक्लों में और अपनी मिसालों में, बाद इसके कि वो खफ़ी हो गया है बेनफ्स ही, जैसा कि रजुल इग़तारबा मुसाफिर हो गया अपने वतन से, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਭਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਟਿੱਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਟਿੱਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਨੈਬ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਤੇ ਲਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਣਵਾਉਂਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਮੀਮ ਨਾਲ ਮੈਪ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਮੌਲੀ ਜ਼ਫਰ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਖਾ, ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਆ ਰਹੀ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਭਲਾ ਜੀ अच्छा जी सुनो जी गल अगे चलो जी। और जिद मुफस्सर की मुजमल है। कौन है? मुजमल। और देखो मुजमल बावजह पहुँच जाने उसके खिफा के इंतहाई दर्जे को कि अब नहीं मुनकशिफ हो सकता तलब के साथ भी तामुल के साथ भी, मगर वो खुद दसे पापा मैं आज जिसकी लबने पे हो तो उस पर ली गए हो। समझी जी गल। जैसा कि इंकिशाफुल मुराद मुफस्सर से बयान मुतकल्लिम की तरफ से इतना पहुँच जाता है कि वहाँ तावील तखसीस का एहतमाल नहीं। इधर मुजमल में खिफा वहाँ पहुँच गया है कि तलब और तामुल से पता नहीं चलता, बल्कि मुतकल्लिम खुद दसेगा कि साड़ी मुराद आए। और जिद मुहकम की मुतशाबे है, इसलिए कि मुतशाबे पहुँच गया आला खिफा पर। आला आगे की लिखे है शाब, इतना लिखा याजिब हो बेहस हो, इस हैसियत के साथ कि नहीं एतमाद रखता ज़ुहूर का लहूक बिल्लड़ कुल्लड़, ना तलब के साथ ना गौर व फिक्र के साथ, ना ही मुतकल्लिम की तरफ से कोई बयान की उम्मीद है। बस जैसा कि मुहकम की मुराद उसमें कोई तब्दीली ज़वाल नहीं होता, इसी तरह मुतशाबे के से मुराद क्या है उसकी हमें कोई पता नहीं। वहाँ ये अकीदा का जो अल्लाह रसूल की मुराद है वो हक़ है, जो वहाँ सिर्फ ये अकीदा होता है कि हक़ है। अमल तो तब होना कि माने का पता चले, जब माने का नहीं पता चलना तो वहाँ सिर्फ हमारी आज़माइश ये है कि तुम्हें माँ अलिफ लाम मीम इसका हकीकी माना क्या है अल्लाह जाने, अल्लाह के बताने से सोने महबूब जाने। बस अब इसका हकीकी माना जब पता नहीं है, अब इस पर सिर्फ इसकी तिलावत, इसको पढ़ना और अकीदा कि जो मुराद है वो हक़ है, ये हम पर लाजिम है। बाकी वो मुराद की उससे अमल करो, उस पूरी से कर सकते, वो असी नहीं कर सकते।
منع کرو. بس زد ظاہر کی خفی ہے اور زد نص کی مشکل ہے اور زد مفسر کی مجمل ہے اور زد محکم کی متشابہ ہے. بس زید ظاہر کی خفی ہے اور زید نص کی مشکل ہے اور زید مفسر کی مجمل ہے اور اچھی اچھی ذرا. متشابہ ہے. ہاں فل خفی. خفی ما خفی المراد به بعارض لا من حيث صيغته. بس ہن جی کم شروع ہو گیا شیدی بھی دسیا تعریف کیونکہ تعریف سمجھ آئے تو اگلی گل تاں سمجھ آنی. خفی وہ کلام ہوتی ہے کہ پوشیدہ ہو گئی مراد اس کلام کی عارضے کی وجہ سے. تھلے لکھے ہو عارضہ خارجی ہے نہ کہ سیغے کی حیثیت سے. نہ کہ او تو ویکھو راشا پڑھایا سی پاؤ پیچھے جا دے. خفی نام ہے ہر ایسی کلام کا. نظر ہے مولوی جی ہر ایسی کلام کا کہ جس سے مراد نہیں سمجھی گئی کسی عارضے کی وجہ سے جو محل پر عارضہ آ گیا نہ کہ لفظ سیغہ کی وجہ سے. موضوع ہم سمجھتے ہیں لیکن اتنے وہ حکم لانا ہے کہ نہیں لانا اس بارے میں ذرا خفا آ گیا ہے کہ اس میں زیادتی ہو گئی ہے یا نقصان ہو گیا ہے. ہاں جی بیان کرو تعریف. خفی وہ کلام ہوتی ہے کہ او پلاوے اصول فقہ کلام کے ساتھ کسی عارضے کی وجہ سے نہ کہ صیغے کی حیثیت سے. پھر آکھو خفی وہ کلام ہوتی ہے کہ پوشیدہ ہو گئی مراد اس کلام کے ساتھ. او باہر لکھا پوشیدہ ہونے کا مطلب ہے لا جو فہمو او نال پڑھایا اشیاء ایسے واسطے بنو دھیان رکھو. کسی عارضے کے ساتھ نہ کہ صیغہ کی حیثیت سے. مولوی تسی مولوی جی آکھو. خفی وہ کلام ہے کہ پوشیدہ ہو جائے مراد اس کلام کے ساتھ کسی عارضے کی وجہ سے نہ کہ کلام کے ساتھ کا مطلب اس سے جو مطلب ہے نا وہ پوشیدہ ہو گیا وہ پوشیدہ ہو جائے. پوشیدہ ہو گیا. سنیا جی ایتھے قانون سمجھ لو. قرآن و سنت نے ایک حکم بیان کیا کہ فلاں کا یہ کون ہے؟ او فلاں دے وچ جیڑا کرتوت ہے جیڑا کرتوت ہے او کرتوت کسے ہور وچ چوکھا ہے اے حکم اس تے لگے گا. اے حکم اس تے لگے گا تے جے کرتوت تھوڑا ہے پھر اے حکم اس تے نہیں لگے گا. کیونکہ الحدود تنداریو بالشبہات. جی الحدود تنداریو اس بالشبہات. قانون دیتا جن دے وچ او کم چوکھا ہویا اوتھے او حکم لگے گا. تے جن دے وچ او تھوڑا ہوئے اوتھے کم نہیں لگے گا. اے ذرا قانون یاد رکھو. اگلی مثال پڑھیے پتر جی. جی مثاله في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإنه ظاهر في حق السارق خفي في حق الطرار والنباش. بس اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور سرقہ کرنے والا مرد اور سرقہ کرنے والی عورت. کی کرنے والی سرقہ کرنے والا مرد اور اور سرقہ کرنے والی عورت. او جڑا اگلا حاشیہ نہیں آ رہا لا میں نے حسو سیگا ہے وے ان دے وچ نا 3-4 لینا اگے چل کے ایک نکا جہا بریکٹ لگا ہے بھی سرقہ کنوں آندے نے لگا ہے اس جگہ تے پہنچو نا تاکہ آشا پورا پھر پڑھیں گے لیکن ضرورت ہے جی. اور وچ ایک جملہ ہے عزیز سارے کا تو لبا ہے بولے عبدال جی کون لبا لبے تو تاں گل بنے گی نا. سرقہ کی شے وے سرقہ نہیں سارے کا. چوری کنوں آندے نے عربی چ چوری. مولوی جی دھیان کرے جی. چوری مال محترم کی مال محترم یعنی قیمت والی شے کی قیمت علی شے تے محفوظ کی محفوظ مال محترم تے محفوظ. اس مال نو لینا خفیہ طور تے اس مال نو لینا خفیہ طور تے اے سرقہ ہے. اے پہلے کھانے چ پئی تو تاں اگلے سمجھ آنے نے دو پاپے. سرقہ ہے وے مال محترم کی مال محترم محفوظ محفوظ اس کو خفیہ طور پر وہ سامنے لینا تو ڈاکہ ہے. اس کو خفیہ طور پر لینا یہ کیا ہے یہ ساری کا ہے. یہ سرقہ ہے. سمجھ آ گئی.
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਰਾਤੀ ਬੰਦੇ ਤਾਲਾ ਤਰੋੜ ਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਥਾਨ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲ ਨਾ। ਉਹ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਤੀ ਤਾਲਾ ਤਰੋੜ ਕੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ 5 ਪੀਜ਼ੇ ਕੱਢ ਲੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ? ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਰਫ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਦੀ ਉਰਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀ ਦੀ ਉਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਹਰੀ ਆਇਆ ਨੇ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਈਏ? ਮਾਲ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਬੱਧਾ ਸਾਰਾ, ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਲੇ ਸ਼ਾਲੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਲਾ ਤਰੋੜਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ 2 ਮੱਝਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਕਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰਿਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਭੈਣ ਹਰੀਸਾਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰਿਕਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਮੱਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਟੂੰਬਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਦਰਾਣੀ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਬਕਸੇ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੇਕਾਂ ਤੇ ਚੁਲ ਗਏ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਤਾਲਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤਰੋੜ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਤਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ। ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ पस काटो उन दोनों के हाथ फकता है दिया हुमा। ए हुक्म है कता याद वाला। केड़ा हुक्म है? कता याद वाला। उच्ची बोल। कता याद वाला किंदे उत्ते? सारिक ते सारिका पर। ते फरमांदे ने ये आयत जाहिर है नस है, लिखिया कोनी नाल नस, इत्थे ज़ाहिर आम माना है भी ये आयत ज़ाहिर है नस है सारिक के हक में, कि जिनने सारिका कीता है जी मौलवी जी अल्लाह जिन्हें की कीता है सारिका कीता है। मैंने चाह के वे उस्ताद जी मैं कोई चोरी की थी, चोरी नहीं मसला समझा रहा पुत्र। जिन्हें की कीता है? सारिका कीता है। सारिका कीता है, उनके बारे विच ऐत ज़ाहिर नस है, उनका की करो मौलवी जी? आगे समझ जी। अच्छा ये तो गल गई मुक। एक हुंदा तर्रार। की हुंदा है? तर्रार। हाँ ये जिहड़ा जेबां कटदा है ना, जेबां की जेबां कटदा ओ कीसा बुर ओ बुरीदन कोलों ते कीसा मैंने जेब ओ जिन्हों सराके च खीसा आंदे हो है लफ्ज़ कीसा सी ते हुण बोलदे नहीं खीसा उहदी मत मार दित्ती है जी, पैसे पा के कीसे नूं कीसा बना दिता जी। अच्छा जी ध्यान करो जी, कीसा पुर का मतलब की है? जेब काटने वाला। उसको अरबी में तर्रार कहते हैं, उसको अरबी में तर्रार कहते हैं। हुण ये भी मौलवी जी चोरी है कि ये चोरी है, पर कुरान पाक ने जिहड़ा ना इस्तेमाल कीता है इहदा वो ना नहीं, अरबी च होर ना है की तर्रार। और वेखो ना हुण वापस लो हाशी उत्ते हो भी ये किमें कम बनया, बाई तौर के मुख्तस हो गया इसमें आखिर के साथ। समझ आए कि नहीं? हुण इसमें आखिर समझो वो है आशा तेरे को कोई नहीं है कुगू भी इत्थे ना होर बन गया है भी चोर ही, लेकिन अरबी च की आंदे ने तर्रार। आया भी इस पर सारिक वाला हुक्म लगाना है कि नहीं लगाना, ऐ जरा कम खुफिया हो गया, ऐ कम जरा खुफिया हो गया। लेकिन चूंकि जो जरा कानून दसिया सी सरका माल महफूज मोहतरम खुफिया तौर पर लेना, क्या खुफिया तौर पर लेना, बे मालक उसे कोई नहीं है ए एडी चलाकी है बे बंदा जागदा पे या सीट ते ने 2 मिनट सिर रखे है, लेकिन पूरा ध्यान है कि मेरी जेब ना को कट लवे जी। इत्थे मालक कोल मौजूद है, पूरा ध्यान है, फिर भी वो कट के ले गया। मौलवी जी ये सरके नालों कम वध नहीं गया? इसके अंदर सरके वाला माना ज़्यादा है, इसलिए सारिक वाला हुक्म इस पर भी जारी होगा। भाई जेब कुतरे दा भी हाथ कटांगे, समझ आ रही है? इहदे विच सरके वाला माना ज़्यादा है कि कोई नहीं? भाई ये तो मालक खुद अपनी जेब बचा के बैठा है,
ਤੇ ਉਸ ਮਿੰਟ ਲੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਈ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੋ ਪਾਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਪਰ क्या करेंगे मौलवी जी? ਖਿਫਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਖਿਫਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਰਬੀ ਚ, ਕੀ? तर्रार। ਸਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਖਿਫਾ ਆਇਆ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਖਿਫਾ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਬਾਸ਼, ਕੀ? नब्बाश, ਕਫਨ ਚੋਰ। क्या? कफन चोर। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਪੱਟੀ ਤੇ ਮਈਅਤ ਦਾ ਕਫਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਆਮ ਨੇ ਏਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਆਹ ਹਮ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮਈਤਾਂ ਦੇ ਕਫਨ ਲਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਫਨ ਚੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਹੈ? कफन चोर। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਰਬੀ 'ਚ ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ है? नब्बाश। नब्बाश। अब इसमें खिफा आ गया कि इस पर लफ्ज़ अलहदा बोला जा रहा है, कौन सा? नब्बाश। अब नब्बाश पर सारिक वाला हुक्म जारी करना है कि नहीं? तो हम इसके माने में गौर करेंगे कि जो मैयत है वो उस तरह अपनी शय की हिफाजत नहीं करती जिस तरह ज़िंदा करता है, लिहाजा इसने जिस माल को चोरी किया है वो माल महफूज नहीं है, वो माल महफूज नहीं है, क्योंकि वो मालिक के सामने उतार कर जा रहा है और मालिक उसको रोक नहीं रहा। तो इसमें सरके वाला माना थोड़ा कम हो गया, सरके वाला माना थोड़ा कम हो गया। आशिद वजात आ रही, चूँकि वो मालिक जो है वो इसको रोक नहीं सकता, इसलिए यहाँ शुबह है तो नब्बाश के हाथ नहीं काटेंगे, नब्बाश के हाथ नहीं काटेंगे, तर्रार के हाथ काटेंगे और नब्बाश के हाथ नहीं काटेंगे। ए पहली मिसाल है। क्या बाबा जी? खफिया की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला के फरमान में वसारिक वसारिकतु फक्तउ अयदियहुमा, इनदे विच कोई खिफा नहीं। ये आयत ये आयत जाहिर है सारे के हक में, यानी जेड़ा सरका करने वाला है ना, सरका उनके हक विच तां बिल्कुल नस है, कोना की करो हाथ कटो। ते सरका है बे माल मोहतरम महफूज को खुफिया तौर पर लेना, जी, माल मोहतरम महफूज को खुफिया तौर पर लेना, ये क्या है? ये सारे का है। अब ये माना जहाँ ज्यादा होगा वहाँ ये हुक्म जारी होना चाहिए कि नहीं? जी होना। जहाँ कम हो वहाँ शुबा पड़ गया, शुबा पड़ इसलिए हद शुबों से गिर जाती है जी। और तो ये जो आयत है और ये जो आयत है ये खफी है तर्रार के हक में और नब्बाश के और हक में। नब्बाश के हक में। तर्रार जेब कुतरा, तर्रार जेब पुतला, और जेब कुतरा या बैग चुक के लैगा कोलों जेड़ी भी सूरत हुई जी है जी। अल्लामा फरमाते हैं कि तर्रार कहते हैं तर्रार जेब कुतरे को, जेब कुतरे को कहते हैं। जेब और कुतरा कौन होता है? जो माले जो महफूज माल महफूज मोहतरम को खुफिया तौर पर नहीं एलानिया तौर पर ले रहा है। खुफिया क्या एलानिया के मालिक मौजूद है, चालाकी के साथ माल ले रहा है, इसके अंदर सरके वाला माना ज्यादा है कि नहीं है? जी, ज्यादा है। खुफिया नहीं बल्कि एलानिया है, एलानिया है, इसलिए इस पर हुक्म जारी होगा। किसका? सारे का, सरका वाला। क्या किसका? हाथ काटेंगे, हाथ काटेंगे। जी। और दूसरा है कौन? दूसरा है नब्बाश, कौन? कफन चोर। तो और कफन चोर जो है ये भी चोर है। ये भी चोर है, अब लेकिन इसमें भी खिफा ये ना कि नया नाम है ना, जी। इसका नाम सारिक नहीं है शरीयत में, अरबी में क्या नाम है इसका? नब्बाश। नब्बाश। तो लेकिन चूंकि यहाँ सरके वाला माना सरके वाला माना कम है, कम है, लिहाजा वो इसलिए तो इस कि पर वो हुक्म जारी नहीं होगा। वो मालिक के सामने जो है ना वो खुफिया नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, बल्कि वो मालिक जो है वो इसका महफूज वो नहीं। माले महफूज नहीं, यानी वो मालिक वो इसको रोक नहीं सकता, वो उसके सामने है। तो इसमें शुबा पड़ गया, इसलिए इस पर हुक्म जारी नहीं होगा सारे वाला। ऐसा बस अगला भी मिसाल पढ़ लिए तो फिर वो आशियो ते सारी गल पढ़ते हैं जी। मिसाल खफी की साल खफी की है ओ, चलो जी किसकी? खफी की। इन थोड़ा पढ़ लो ना, वैसे आशिया आगे आगे आंदा पे है, लेकिन थोड़ा इस आयत के मुतलक पढ़ लो फिर के चलते हैं। नजर आ रहे? ला मिन हैसु सीगा, ला मिन हैसु सीगा यानी सीगा ज़ाहिरा और मुराद
اس کے موضوع لا لغوی کی نظر سے واضح، لیکن کلام خفی ہوگی بنسبت محل آخر کے، جیسا کہ آیت سرکا، کیونکہ یہ آیت ظاہر المراد ہے ہاتھ کاٹنے میں ہر سارق پر، کہ نہیں مختص ہوا وہ سارق دوسرے نام کے ساتھ جنہوں شریعت کی آندے نے سارق اوندا مختص ہاتھ کٹنا ہے نا، وہ تو واضح ہو گیا نا، یہ تو قرآن میں آ گئی ہے کمال جی ستے پہ ہو کہ جس کا نام نہیں بدلا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سارق سارق۔ اس نے سرقہ کی تو اس کا کیا کریں گے؟ ہاتھ کاٹیں گے۔ لیکن وہ یہ آیت خفی ہے طرار اور نباش کے حق میں عارضے کے سبب سے۔ وہ عارضہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مختص ہونا ہے دونوں کا، کن کا؟ یہ دو چور نے، کیڑا؟ کفن چور تھے جیب کترا، اور کفن چور تھے جیب کترا، یہ مختص ہے اس میں آخر کے ساتھ جی، اس میں آخر کے ساتھ یورفان بھی، کیونکہ ایک کو کیا کہا جاتا ہے؟ طرار، دوسرے کو، نباش، اور نہیں معروف یہ اس میں سارے کے ساتھ نہیں مشہور، کیونکہ سرقہ لینا مال محترم محفوظ کو لینا خفیہ طور پر، لینا یہ خفیہ لانا ہے اخذ دے نال، اور یہ باوجہ زیادتی سرقہ کے معنی میں طرار میں، طرار میں اے جڑا معنی ہے زیادہ پایا گیا، کیونکہ طرار وہ ہوتا ہے جو لیتا ہے اس شخص سے مال جو جاگ رہا ہے، قصد کر رہا ہے مال کی حفاظت کا، ایک قسم کی غفلت اور کمزوری کے سبب جو اس کو عارض ہوئی ہے تو وہ اس نے مال لے کر چلا گیا، پس ہو گیا طرار اتم سارق سے۔ کیا ہو گیا؟ تم سارق سے لیا اس نے اس سے جو حفاظت کا قصد کرنے والا تھا۔ کیا تھا؟ حفاظت کا قصد کرنے والا تھا، تو آگے کے لکھا ہے لیکن منقطع ہو گئی اس کی۔ جی ہاں، لیکن منقطع ہوئی ان کا تھا حفاظت اس کی، وہ سیٹ نو سر رکھ کے سو گیا یا تھلے جوس کا ڈبا لین گیا ہے، یا سمجھائی نا جی، تے اس وجہ تو نے مال چوری کر لیا، لہذا یہ حفاظت کردہ پیا سی تے جنا نکل گیا، تے اے اس میں چوری والا مانا زیادہ ہے، تے ادھر ہاتھ۔ کٹیا جائے۔ اگلا دیکھو، اور نقصان ہے سرقے کے معنی کا کس میں؟ نباش میں، کیونکہ نباش کفن چور نے لیا ہے میت سے وہ میت جو نہیں حفاظت کرنے والی اپنے کفن کی، اور نہ ہی وہ اب دنیاوی اعتبار سے اہل ہے اپنے مال کی حفاظت کی، اپنے مال کی حفاظت اہل نہیں ہے، تو پس ہو گیا فعل اس کا کم کس سے؟ سارق سے۔ پس جب واقع ہوا خفا طرار کے حق میں نباش کے حق میں، پس نظر کی ہم نے جیسا کہ وہ خفی کا حکم ہے، تو پس پایا ہم نے طرار میں پائی زیادتی سرقہ پر، پس ہم نے واجب کر دیا طرار پر کس کو؟ ہاتھ کو بالدلالت، اور نباش میں چونکہ نقصان ہے کس کا؟ سرقے کے معنی کا، کس کا؟ سرقہ کے معنی کا، پس پایا ہم نے شبہ، پس نہیں واجب کریں گے ہم، حد اور وہ کیا ہے؟ پتہ ہے اس لیے کہ حدود گر جاتی ہیں کس کے ساتھ؟ کے ساتھ۔ آگے ایک مسئلہ لکھا ہے آندنے اس میں اختلاف ہے، اگر قبر بیت مکفل میں ہو، بیت کفل میں تو بعض نے کہا کہ ہاتھ کٹاں دے، کیونکہ کمرہ سی تالا ماریا سی وچ قبر سی تے اینے جی کیے ہاں بے لا نکتا ہو، تو بعض نے کہا ہم ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ پہلے تو سمجھو نا باجے ہو بے قبر سی اتنے انہیں راتوں رات کوٹھا بنا دیتا، بنا کو نہ باہر تالا بھی مار دیتا، تے جنا آیا تالا تروڑ کے اندروں قبر کھولی جو کفن لے گیا، تو ان دے وچ اختلاف ہی، بعض نے تو یہ کہا کہ ہم اس کا ہاتھ کاٹیں گے، اور نہیں کاٹیں گے، وہ لا نکتا پہلا جڑا ہی ہاتھ، نہیں کاٹیں گے۔ وہی دلیل جو پیچھے تھی کہ وہ جو ہے نا میت حفاظت نہیں کر رہے،
اور بعض نے کہا کہ کاٹیں گے کیونکہ یہاں حفاظت پائی گئی ہے. بھائی مال کا تالا جو مارے ہے انہیں تالا تروڑ کے اندر وڑ گئے. باہر صورت اول صح ہے کیڑا کہ ہاتھ نہیں کٹا. ہوں اگر ٹرو من کر لیا نا کہ کرنا ہے جی کرو. مثال خفی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں اور یا سمجھ آ جا کے کون جی آیا. اور سرقہ کرنے والا مرد اور سرقہ کرنے والی عورت بس کاٹو تم ان دونوں کے ہاتھ. بس بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ظاہر ہے سارے کے حق میں اور خفی ہے طرار اور نباش کے حق میں. مثال خفی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں اور کرنے والا اور سرقہ کرنے والی بس دونوں کے ہاتھ. بس بے شک یہ ظاہر ہے ساری کے حق میں اور خفی ہے طرار اور نباش کے حق میں. اکے جی وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ظَاهِرٌ فِي حَقِّ الزَّانِي خَفِيٌّ فِي حَقِّ اللُّوطِيِّ. بس. اور مثال قرآن پاک میں ہے زنا کرنے والی عورت زنا کرنے والا مرد کیا کرو فجلدو كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جلدہ. ہر ایک کو 100 درے مارو. ہر ایک کو 100 درے مارو. ہر ایک کو 100 درے مارو. درے مارو. زنا کیا ہوتا ہے؟ مرد کی اگلی شرمگاہ عورت کی اگلی شرمگاہ میں داخل کرنا. جیڑی ان دی بیوی نہیں لونڈی نہیں ایک ہی ہے اے زنا ہے. مرد کا ذکر عورت کی قبل کے اندر داخل ہو جائے یہ کیا ہے؟ زنا. یہ زنا ہے. اس پر قرآن نے حد بیان کی کیا؟ 100 کوڑے. بولو 100 کوڑے. اس مسئلے میں تو یہ آیت نص بھی ہے ظاہر بھی ہے کہ جس نے زنا کیا سارا جہان جانتا ہے زنا کیا ہوتا ہے. جس نے زنا کیا اس کو کیا کرو 100 کوڑے مارو. لیکن یہ آیت جو بندہ کسی کے پچھلے رستے میں حرکت کرتا ہے اس کا نام عربی میں اور ہے. عربی میں اور اس کو زانی نہیں کہتے اس کو لوتی کہتے ہیں. اس کو لوتے کہتے ہیں. یعنی دوبر میں جو اپنا ذکر داخل کرے اس کو لوتی کہتے ہیں زانی نہیں کہتے. زانی نہیں کہتے. اب اس بارے میں آیت میں خفا آ گیا کہ آیا اس پر کس پر لوتی پر زانی والا حکم جاری ہوگا کہ نہیں. اگر جاری ہو تو 100 درے ماریں گے نہیں ہو تو 100 درے نہیں ماریں گے. بات سمجھیے کہ چونکہ یہاں نیا لفظ بن گیا اس کے لیے کون سا لوتی. جبکہ شریعت میں جو کوڑوں کا ذکر ہے وہ کن کے نام پر ہے؟ زانی. زانیہ اور زانی کے نام پر. تو زنا جو ہے مرد کا ذکر عورت کی قبل میں داخل ہو یہ زنا ہے. تو یہ مرد کا ذکر دبر میں داخل ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لوتی. تو اس حق میں یہ کیا ہو گیا؟ خفی ہے. خفا آ گیا. اس حق میں خفا آ گیا. سنو جی گل کہ نہیں اے شاباش سے. باقی پچھلا تھوڑا حاشیہ رہ کے پورا کر لو پھر آگے چلتے ہیں. اور دیکھو نا وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَنَا ہمارے نزدیک یہ تفصیل ہے مولوی جی کہ طرار کے تو ہاتھ کاٹنے ہیں نباش کے. باش کے ہاتھ نہیں کاٹتے. لیکن امام ابو یوسف امام شافعی فرماتے ہیں نباش کے بھی ہاتھ کاٹا. ہر حال میں. بابجا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سرکار نے فرمایا من ناباشا جس نے کفن چوری کیا قطع نہ ہم اس کے ہاتھ کاٹیں گے. ہم جواب دیتے ہیں سونیو یہ حدیث محمول ہے سیاست پر. کس پر؟ سیاست پر. کہ بھی جو باز نہیں آئے گا بار بار کرے گا ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے. وجہ کیا یہ سیاست پر کیوں محمول ہے؟ سیاست کا مطلب ہوتا ہے بھئی وقتی حکم نافذ کرنا. وجہ یہ ہے کہ دوسری حدیث موجود ہے مولوی جی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قطع علی المختفی مختفی پر قطع نہیں ہے. اور مدینہ شریف کی لغت میں مختفی نباش کو کہتے ہیں. نباش کو مختفی کہتے ہیں مدینہ شریف کی لغت میں. اب دوسری حدیث ہے کہ جو نباش اس پر قطع نہیں ہے اس پر اس لیے جو قطع کا حکم ہے وہ سیاست پر ہے. وہ یا سیاست نہیں ہو یار پڑے اور ادبی لفظ جی. اچھا تو گل مک گئی. ہوں واپس چلو. یہ جو لوتی ہے کون؟ لوتی ہے. لوتی. اس میں زنا والا معنی کم ہے. اس میں زنا والا معنی کم ہے کیونکہ زنا یہ ہے
کہ مرد عورت دونوں کو لذت آ رہی ہے، سمجھ آ گئی، اور وہ چیز بنائی اسی لیے گئی ہے، لیکن حرام اس لیے ہے کہ شریعت کی حد پھلانگ کر جا رہا ہے، یہی نکاح کر کے جائے تو حلال ہے، الٹا اس وقت قریب نہ جائے تو جرم ہے جی۔ لیکن لواطت پہلی مرتبہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو وہ چیخو پکار کر رہا ہے بھی ظالمہ میرے نال کی کر رہے ہیں، اور دوسرا زلوتی کو وہ لذت نہیں آتی جو عورت کے ساتھ مرد کو آتی ہے، تو اس میں وہ معنی کیا ہے؟ کم ہے، اور یہاں صرف جو فاعل ہے اس کو لذت آ رہی ہے، جو مفعول ہے وہ چیخو پکار کر رہا ہے جی۔ بات سمجھے؟ تسی کہو کسی نے گندی عادت پہ جاؤ تو بات دی گل ہے جی، سمجھیے؟ اس میں یہ معنی کم ہے، کون سا؟ زنا والا، جو کچھ کتابہ جو لکھا تو وہ سمجھا رہے ہیں کہ اس میں معنی کم کیوں ہے کہ زنا میں دونوں کو لذت آتی ہے اور وہ عورت کا محل ہے، اسی لیے صرف یہ کہ نکاح نہیں ہے نا، تب حرام ہے نا، اور جو دبر ہے وہ تو کسی صورت میں حلال نہیں ہے جی، لیکن اس میں زنا والا معنی اتنا نہیں ہے بلکہ کم ہے، اس لیے لوتی پر زنا کی حد نہیں ہے بلکہ تحذیر ہے، لوتی پر زنا کی حد نہیں بلکہ تعزیر ہے۔ وہ تحذیر فقہ کی کتاب پڑھیں گے تفصیل، پہاڑی تے کھڑا کر کے مگر دھکا دے رڑدا تھلے آ کے پچھا گڈی بوٹی ایک ہو جائے، کندھ نال کھڑا کر کے تے کندھ سٹ دے ہوندے جی، تھلے بیٹھا ہو تو پتھر ریڑ ہوندیا تے لگے آ کے پھیندے بھی عرشے ہوندی جی، یہ مختلف ساری چیزاں بیان نے جی، لیکن اس طرح حد نہیں 100 کوڑوں کی، کیونکہ حدود جو ہیں وہ شبہات سے گرتی ہیں، اور شریعت کے اندر تعزیر بھی ہے، تعزیرات شریعہ، اس کا قاضی کو حاکم وقت کو اختیار ہوتا ہے، لیکن وہ جو بھی جرم ہے اس جرم والے سے اوپر جو حد ہے شریعت کی، اس حد سے وہ کم ہونا چاہیے، حد سے بڑھ نہ جائے وہ، سمجھیے؟ جو تعزیر ہوتی ہے نا وہ حد سے بڑھ نہ جائے، نیچے نیچے رہے جی، وہ سمجھ آ گئی جی۔ تو لوتی پر 100 درے نہیں ہے، شادی شدہ ہو لواطت کرے تو رجم نہیں ہے، جبکہ زنا کرنے والا شادی شدہ ہو تو کیا حکم ہے؟ رجم کریں، اور اگر کمارے ہوں تو 100 درے مارنے نے منٹ بعد پھر گل بھول جاندی جی، لیکن لوتی پر یہ حکم نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں زنا والا معنی مولوی جی کم ہے، زنا والا معنی کم ہے جی، آگے جی سمجھیں۔ اب خفا کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس پر لفظ نیا بولا گیا، اس پر کیا لوتی، تو آیا بھی اس پر زنا والی حد ہے کہ نہیں؟ تو وہ جب ہم نے اس میں غور و فکر کیا تو اس میں زنا والا معنی کم ہے، لہذا شبے کی وجہ سے حد گر گئی ہے، تعزیر ہے، سمجھ آ گئی؟ اور اسی طرح قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا زنا کرنے والی عورت زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والا مرد، اگے حکم ہے کہ ان کو کیا کرو؟ رجم کرو، رجم 100 درے مارو یار، بڑے چنگے حافظ ہو جی، کیا کرو ان کو؟ اچھا چند دن پہلے ضمن آیا تھا، یہ ساری سمجھائی پڑھ کے پھر وہ گل پل گئی، یاد ہو گئی یار، ان کو کیا کرو؟ 100 درے، تو یہ جو آیت ہے ظاہر ہے، ظاہر ہے، نص ہے، نص ہے، ظاہر دا معنی عام ہے، بے ظاہر ہے یعنی نص ہے، اور چونکہ مقابلہ ظاہر نالے تا ظاہر لے آ رہا ہے جی، ظاہر ہے ظاہر ہے، زانی کے حق میں، زانی کے حق میں، تو زنا جنوں آندے نے جن او کیتا اس سے ہاتھ لگنی ہے، لیکن ایو آیت تو مراد ہے او فجل دو والا جڑا حکم ہے خفی ہے خفی ہے، لوتی کے حق میں لوتی کے حق میں، جی۔ اور اسی طرح فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے عام طور پہ بولتے ہیں یہ قوم لوط کا فعل ہے، کس کا؟ قوم لوط کا فعل ہے، ایویں ہوندا ہے۔ میں ذرا احتیاط کرتا ہوں نا کہ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بن کر گئے تھے اس قوم کا یہ گندا فعل تھا، اے تھوڑا جملہ لمبا ہے لیکن میں احتیاط کر کے لمبا جملہ بولتا ہوں نا جی، کہ جس قوم کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے اس قوم کے اندر یہ گندا فعل تھا جی۔ اور اسی طرح فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، یہ حکم ظاہر ہے زانی کے حق میں اور خفی ہے لوتی کے حق میں۔ ہاں جی بابا جی، زنا کرنے والی کتنا ٹائم ہو گیا؟ کرنے والا مرد
ظاہر ہے ثانی کے حق میں اور کون؟ خفی ہے مفتی کے حق میں۔ ٹھہر جا میں نے کیا، چل ٹھیک ہے بڑا جی مسئلہ سمجھ آ گیا جی کہ نہیں؟ اور حاشیے سے پڑھا ہے کہ اگر جس پر شریعت نے حد لگائی ہے اور نام کوئی اور بن گیا ہے اس میں وہ معنی اگر زیادہ ہے تو حکم جاری ہوگا، اگر تو چونکہ شبہ پڑ گیا ہے لہذا وہ حکم جاری نہیں ہوگا۔ بسم اللہ۔